وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب لوگ بہت خیریت سے ہوں گے۔ تو آج میں جلدی سے ایک سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں جو بہت زیادہ مجھ سے پوچھا جا رہا ہے، لیکن میرے پاس وقت نہیں مل رہا کہ میں اس کا جواب دوں۔ سوال یہ ہے کہ اخلاقیات کہاں سے آتی ہے اگر وہ مذہب سے نہیں آتی؟ دوسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ ملحد لوگ اپنی اخلاقیات کہاں سے لیتے ہیں؟ اس سوال کے جواب سے پہلے میں آپ لوگوں سے ایک سوال پوچھتا ہوں اور اس کا جواب میں آپ کو ویڈیو کے آخر میں دوں گا۔ تصور کیجئے کہ ایک بہن اور بھائی ہیں، کوئی بھی نام رکھ لیں، اے اور بی رکھ لیتے ہیں، اور وہ امیر ہے، ایک غیر مذہبی گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، اور پھر وہ جاتے ہیں ایک چھٹی پہ ان کو رات میں کمرے میں ایک ساتھ سونے کا موقع ملتا ہے، کوئی اور نہیں ہوتا۔ وہ دونوں 18 سال سے اوپر ہیں، دونوں ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ سیکس کرنا چاہیے۔ لڑکی جو ہے وہ کانٹرسیپشن لے رہی ہوتی ہے، پلز لے رہی ہوتی ہے، پھر بھی لڑکا کانڈوم استعمال کرتا ہے۔ دونوں سیکس کرتے ہیں ایک دوسرے کی مرضی سے، دونوں بہت انجوائے کرتے ہیں، لیکن صبح میں ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اب ہم یہ آگے دوبارہ کبھی نہیں کریں گے اور یہ ہمارا اسپیشل سیکرٹ ہوگا، ہم کبھی کسی کو یہ نہیں بتائیں گے۔ اب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ یہ عمل کس لحاظ سے غلط ہے؟ کوئی نقصان نہیں ہوا کیونکہ دونوں نے بڑے ہیں، بالغ ہیں، اور کسی کو کوئی نقصان نہیں ہوا۔ کنسنسول تھا، دونوں کی مرضی سے ہوا تھا، ایک ہی بار ہوا، یعنی کہ ایک اس کے علاوہ اور وہ کبھی نہیں کریں گے تو ایسی بات بھی نہیں ہے کہ ان کی نسلیں ختم ہو جائیں گی، وہ آگے شادیاں کریں گے، بچے پیدا کریں گے، تو ہیومن جو پروپیگیشن ہے اسپیشیز کی، اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد یہ اللیگل بھی نہیں ہے، امریکہ کی 50 اسٹیٹس میں یہ اللیگل ہے، لیکن دنیا کے بہت سارے ممالک ہیں جہاں پہ انسیکٹس بالکل الاؤڈ ہے۔ یعنی کہ جب میں کہہ رہا ہوں اللیگل ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ باہمی رضامندی سے کیا جائے، جب بھی وہ اخلاقی یا فیڈرل کرائم مانا جاتا ہے، تو وہ امریکہ میں کرائم ہے، لیکن بہت سارے ملکوں میں جیسے فرانس، وہاں پہ یہ بالکل الاؤڈ ہے، تو یہ اللیگل بھی نہیں ہے، قانون بھی اس کی اجازت دیتا ہے۔ پھر دوسرا یہ کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ یہ عمل جو ہے ان کو ایک دوسرے کے ساتھ قریب لانے کا، بہتر بہن بھائی بننے کا موقع فراہم کر رہا ہے، بیکاز دے کنیکٹڈ سو ڈیپلی۔ تو اب آپ یہ سوچئے کہ یہ بات کس لحاظ سے غلط ہے، یا دوسرے الفاظ میں آپ یہ سوچئے کہ اگر مذہب، کوئی بھی مذہب اس پہ پابندی لگا رہا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ تو ایک ڈائلیما آپ کو بتاتا ہوں جو 2500 سال سے جس کو مذہبی افراد حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن وہ ابھی تک حل ہوا نہیں۔ یہ بات ہے 400 برس قبل مسیح کی، کہ جب سوکریٹیس ایتھنز میں ایک عدالت میں جاتا ہے، وہ ایک پریسٹ سے ملتا ہے جس کا نام ہوتا ہے یوتھائفرو، اور اس کو کہتے ہیں یوتھائفرو ڈائلیما۔ یوتھائفرو ایک ینگ پریسٹ ہوتا ہے جو اپنے باپ کا مقدمہ سننے جا رہا ہوتا ہے کہ اس کے باپ پہ قتل کا الزام تھا۔ تو سوکریٹیس اسے پوچھتا ہے کہ یہ بتاؤ کہ پائٹی کیا ہوتی ہے، یعنی نیکی کیا ہوتی ہے، یعنی مورالٹی والی نیکی کیا ہوتی ہے۔ تو اس نے کہا کہ تم دیکھ تو رہے ہو کہ میں اپنے باپ کا مقدمہ باپ کا مقدمہ سننے جا رہا ہوں، جبکہ وہ مجرم ہے، تو یہی سب سے بڑی اخلاقیت ہے، اور یہ خداؤں کی مرضی ہے۔ تو یہاں پہ سوکریٹیس وہ سوال پوچھتا ہے جو آج تک جس کا جواب نہیں بن پایا۔ وہ سوال یہ تھا، میں آپ کو آسان الفاظ میں بتا رہا ہوں، اس کا سوال ذرا مختلف فلسفیکل لینگویج میں تھا۔ تو وہ سوال یہ تھا کہ کیا کوئی عمل اس لیے اچھا ہوتا ہے کیونکہ وہ خدا نے کہا ہوتا ہے، یا یہ کہ خدا اسی کا حکم دیتا ہے جو کہ عمل اچھا ہوتا ہے۔ اس کو یوں سمجھیے کہ اچھائی کی بنیاد کیا ہے، نیکی یا مورالٹی کی، اخلاقیات کی بنیاد کیا ہے؟ کیا وہ بنیاد یہ ہے کہ خدا نے حکم دیا ہے، یا کیا وہ بنیاد یہ ہے کہ مورالٹی جو ہے وہ آلریڈی گڈ ہے، آلریڈی اچھی، ہم جانتے ہیں کہ اچھائی کیا ہوتی ہے اور خدا اس کو بس امپلیمنٹ کر رہا ہے۔ اس میں مسائل کیا پیدا ہوتے ہیں؟ مسئلہ پہلے یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ اگر جو بھی خدا کمانڈ کرے وہ گڈ ہے تو پھر وہ سبجیکٹیو ہو گیا، یعنی وہ آبجیکٹیو مورالٹی نہیں رہی، وہ سبجیکٹیو ہو گئی، خدا کی شخصیت پہ، خدا کی مرضی کے اوپر وہ آربیٹری ہو گئی۔ لیکن اگر ہم کہیں کہ اچھائی جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ایک ریالٹی ہے، یعنی اچھا ہونا ایک ایسی ریالٹی ہے جیسے میتھمیٹکس ہوتی ہے، 2 اور 2 4 ہوتے ہیں، جیسے منطق کے قوانین ہوتے ہیں کہ خدا ہو یا نہ ہو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر اچھائی یہ ہے تو پھر خدا کو ماننے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم کیوں کہیں گے خدا اچھا ہے، برا ہے؟ جو اچھا ہے ہم خود مان لیں گے، خدا کہے یا نہ کہے۔ تو یہ وہ ڈائلیما تھا جس کا جواب آج تک نہیں دے پائے۔ اس کے جواب 2 میں آپ کو جلدی سے بتا دیتا ہوں کہ اس کے جواب 2 ہوتے ہیں۔ ایک ہے کہ نہیں، خدا کا حکم نہیں، خدا کی نیچر جو ہے، یعنی خدا کی فطرت جو ہے وہ اچھی ہے۔ تو یہاں پہ سوال پھر وہی ہو جاتا ہے، گول پوسٹ آپ نے آگے کر دیا، سوال پھر وہی ہو گیا
کہ کیا خدا کی نیچر جو ہے وہ الائن کرتی ہے کسی ایکسٹرنل اسٹینڈرڈ سے، یعنی وہ نیچر کسی وجہ سے ہوگی نا، جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہماری فطرت میں ہے کہ ہم ایک دوسرے کا خیال رکھیں، تو وہ خیال رکھنا جو ہے وہ آؤٹ سائڈ ہیومن بینگز ہے، خدا کی کمانڈ ہے یا ایولیوشن ہے، جو بھی آپ مانیں، لیکن وہ بہرحال انسان سے باہر ہے۔ بالکل ایسا ہی اگر خدا کی فطرت اچھی ہے تو کیا وہ خدا سے باہر کسی اسٹینڈرڈ کے ساتھ الائن کرتی ہے، یا پھر یہ کہ وہ وہی آربیٹری ہے کہ جو اس کی نیچر میں آ گیا وہ ہم اس کو اچھا کہہ دیا، لیکن پھر تو اچھا کہنا بھی ایک بے وقوفانہ بات ہے۔ تو یعنی یہ کہ جب نیچر خدا کی فطرت جو ہے یا خدا کی مرضی جو ہے وہی اچھی ہے تو پھر اچھائی تو ایگزسٹ کرتی نہیں، وہ تو بس خدا کی مرضی ہے، تو اس کو اچھا کہنے کی کیا معنی۔ اس کا دوسرا ڈیفینس دیا جاتا ہے فری ول سے، کہ نہیں یہ تو انسانوں کی فری ول تھی، امتحان تھا، اس لیے ڈالا گیا تھا۔ تو یہاں پہ میں آپ کو ایک اور سوال دیتا ہوں جس پہ آپ خود سوچیے گا، میں آپ کو اس کا جواب نہیں دوں گا۔ سوال یہ ہے کہ تصور کیجئے اس بچی زینب کا اور اس کے ریپسٹ کا۔ تو ریپسٹ کی فری ول تھی کہ وہ زینب کے ساتھ ہی ظلم کرے، ہٹلر کی فری ول تھی کہ وہ نازی رجیم کے ساتھ مل کے یہودیوں کا قتل عام کرے، نتن یاہو کی فری ول تھی کہ وہ غازہ پہ آگ و خون برسائے۔ یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا خدا کے نزدیک ایسے ظالموں کی فری ول، ان ظالموں کا ارادہ ان مظلوموں کے دکھ تکلیف سے زیادہ امپورٹنٹ ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب میرے نہیں خیال کہ کوئی مذہبی دے سکتا ہے۔ آپ بھی سوچے گا، کوئی جواب ہو تو مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اب آگے چلتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یعنی کہنا چاہیے اخلاقیات ہوتی کیا ہے؟ اخلاقیات دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک ہوتی ہے آپ کی انٹرنل اخلاقیات، یہ بالکل ویسے ہی جیسے شر دو طرح کا ہوتا ہے۔ پہلے میں شر پہ بات کر لیتا ہوں۔ شر ہوتا ہے ایک نیچرل شر ہوتا ہے، نیچرل شر یہ کہ زلزلہ آ گیا، طوفان آ گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ ایک ہوتا ہے ذاتی شر، یعنی آپ نے کسی کو جانتے بوجھتے نقصان پہنچایا یا آپ کی وجہ سے نقصان پہنچا، دونوں طرح کے شر ہیں۔ ایسے ہی اخلاقیات بھی دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک ہوتی ہے ذاتی اخلاقیات، سور کا گوشت کھانا جو ہے وہ ذاتی اخلاقیات ہے مسلمانوں کی، شراب نہ پینا ذاتی اخلاقیات ہے مسلمانوں کی۔ ایک ہوتی ہے مورالٹی، جس پہ ہم بات کر رہے ہیں، جو اصل ڈسکشن کا موضوع ہے، وہ ہے مورالٹی جو پیدا ہوتی ہے جب ہم دوسرے انسانوں کے ساتھ انٹریکشن کرتے ہیں۔ یہاں پہ مذہب یہ کہتا ہے کہ نہیں، یہ تو آبجیکٹیو ہے کیونکہ خدا کی طرف سے یہ آیا ہے، اور جبکہ سائنس اور نیورو سائنس یہ بتاتی ہے کہ یہ آبجیکٹیو نہیں ہے، یہ ڈیولپ ہوئی ہے، یہ سبجیکٹیو ہے، اور یہ صدیوں، قرنوں، ہزاروں سال سے کے بعد ڈیولپ ہوتی ہے۔ دوسرے پھر ہمیں اخلاقیات کی مثال ہر جگہ ملتی ہے۔ میں آپ کو دو مثالیں دیتا ہوں۔ ایک ہے ویمپائر بیٹس۔ ویمپائر بیٹس خون پیتی ہیں، اس لیے ان کا نام ویمپائر بیٹس رکھا گیا ہے، اور ان بیٹس کا میٹابولزم بہت تیز ہوتا ہے، وہ 2 دن سے زیادہ بھوکی نہیں رہ سکتی۔ تو یہ دیکھا گیا ہے کہ جن بیٹس کو رات میں خون نہیں ملتا کھانے کے لیے، تو کوئی دوسری چمگادڑ آ کے ان کے منہ میں خون کی الٹی کرتی ہے، جس سے ان کو نرشمنٹ مل جاتی ہے۔ اچھا، یہ تو ایک بات تھی۔ خاص بات یہ ہے کہ بیٹس آئیڈینٹیفائی کر لیتی ہیں کہ میری مدد کس نے کی تھی، تو اگر کوئی بیٹ مدد نہیں کرتی تو اس کی مدد بھی دوبارہ نہیں کی جاتی، وہ پھر ہلاک ہو جاتی ہے، اس کی مدد نہیں کرتے۔ اسی لیے تمام بیٹس جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کرتی ہیں۔ ایک اور مثال میں آپ کو دیتا ہوں ورکر اینٹ کی۔ اس کو ڈارون نے بھی کہا تھا کہ یہ ایک اسپیشل پرابلم ہے، کیونکہ ورکر اینٹ اسٹیرل ہوتی ہے، یعنی کہ وہ اپنا ریپروڈیوس نہیں کر سکتی، وہ اپنے بچے پیدا نہیں کر سکتی، انڈے نہیں دے سکتی۔ تو یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر وہ کالونی کے لیے کام کیوں کر رہی ہے؟ یعنی کہ وہ اس کا نام ہی ورکر اینٹ اس لیے ہے کہ وہ سب سے زیادہ کام وہی کرتی ہے، پورا بل بنانا، کھانا لانا، اسٹور کرنا، بچوں کی انڈوں کی، پھر ان میں نکلنے والے لارووں کی حفاظت کرنا، وہ سب کچھ یہ کام کرتی ہے۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر کیسے ٹھیک ہوتا ہے؟ تو یہ اس کو میں تفصیل میں تو نہیں جاؤں گا، لیکن تقریباً ڈارون کے 150-200 برس کے بعد ایک بایولوجسٹ نے یہ بتایا کہ یہ بھی ایک اخلاقیات کی مثال ہے، کہ صرف ایسے نہیں ہوتا کہ آپ جو ہے وہ خود ریپروڈیوس کریں گے تبھی جو ہے وہ آپ کا سروائیول ہوگا۔ سروائیول یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے رشتہ داروں کی مدد کریں ریپروڈیوس کرنے میں، ان کی حفاظت کریں، یہ بھی آپ ہی کا تسلسل ہے۔ تو یہ بھی ایولیوشنری ہی ہے، کیونکہ ہم اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ 50% DNA شیئر کرتے ہیں، یعنی یہ کہ اگر آپ ختم ہو جائیں تب بھی آپ کے 2 بھائی اگر ہیں تو وہ آپ کا جینیٹک مٹیریل آگے پہنچا دیں گے۔ ایسے ہی اگر آپ کے 8 فرسٹ کزنز ہیں تو وہ بھی آپ کا جینیٹک مٹیریل آگے پہنچا دیں گے۔ یعنی یہ کہ مورالٹی جو ہے وہ ایولیوشن کے ذریعے آئی ہے، اور یہ وہی بات ہے کہ اس کے لیے سروائیول امپورٹنٹ ہے۔ اگر آپ خود ریپروڈیوس نہیں بھی کر رہے تب بھی آپ دوسروں کی مدد کر رہے ہیں ریپروڈیوس کرنے کے لیے۔ یہ میں نے آپ کو بہت ہی لوور لیول کے جانوروں سے مثالیں دیں، ایک چمگادڑ اور ایک جو ہے وہ اینٹ۔ اس کو اگر ہم آگے لے کے جائیں گے، یعنی پرائمیٹس میں، میملز میں،
تو ہمیں یہ بہت زیادہ ہمیں دکھتی ہیں، خود شعوری تک ہمیں دکھتی ہے۔ خیر خود شعوری پہ میں بات ابھی نہیں کر رہا۔ تو ان مثالوں سے بتانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ صرف ایک ایولیوشن کا ذریعہ ہے جس سے ہمیں مورالٹی پیدا ہوتی ہے۔ یہاں پہ میں آپ کو دوبارہ لے کے جانا چاہتا ہوں تاریخ میں۔ 1755 میں لسبن ایک جگہ ہے جو بہت ہی کیتھولک کا بہت بڑا ایک مرکز تھا، تو 1755 میں وہاں پہ آل سینٹس ڈے پہ ایک زلزلہ آتا ہے، ہزاروں لوگ زلزلے سے دب کے مر جاتے ہیں۔ اس وقت عظیم والٹیر زندہ تھا، تو وہ ایک سوال پوچھتا ہے۔ وہ سوال یہ تھا کہ اگر خدا اومنی پوٹنٹ ہوتا تو وہ اس زلزلے کو روک سکتا تھا، اگر وہ آل لیونگ ہوتا یعنی کہ الودود ہوتا، ارحم الراحمین ہوتا، تو پھر وہ اس حادثے میں کم از کم بچوں کو ضرور بچا لیتا۔ تو یہ ڈائلیما ہمیشہ سے موجود رہا ہے کہ مورالٹی کی بنیاد کیا ہے۔ مورالٹی کی بنیاد ہرگز آبجیکٹیو نہیں ہے، وہ ہو بھی نہیں سکتی، جیسے میں نے آپ کو یوتھائفرو ڈائلیما کے ذریعے بنایا۔ پھر میں نے آپ کو 2 مثالیں دی ورکر اینٹ ویمپائر بیٹس کی، کہ کس طرح مورالٹی جو ہے ایک ایوالو چیز ہے جو پھر آ کے انسانوں نے اس کو کہنا چاہیے اپنے ہائیسٹ آرڈر میں اڈاپٹ کیا، اور یہ ہم تاریخ میں دیکھ سکتے ہیں۔ پھر میں نے آپ کو بتایا کہ مورالٹی ایک انٹرنل مورالٹی ہوتی ہے، سور کا گوشت نہیں کھانا، عورت کسی غیر عورت سے ہاتھ نہیں ملانا، گلے نہیں لگنا، شراب نہیں پینا، یہ مسلمانوں کی انٹرنل مورالٹی ہے۔ اس پہ آپ پوری دنیا کو، باقی لوگوں کو جج نہیں کر سکتے۔ ایک ہوتی ہے ایکسٹرنل مورالٹی، یعنی آپ کسی کا درد محسوس کر سکتے ہیں، اس کی مدد کر سکتے ہیں، یا کم سے کم اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں، دل میں برا سمجھتے ہیں اگر اس کے ساتھ کوئی ظلم ہو رہا ہو، تو یہ وہ مورالٹی ہے جو انسانوں نے سیکھی ہے ہزاروں سال کی ایولیوشن کے بعد۔ میں دیکھ لوں کہ کوئی چیز رہ تو نہیں گئی۔ ہاں، سیکس والے سوال کا جواب، تو آپ کو بھی یہ شدید برا لگا کہ یہ بہن بھائی نے آپس میں کیسے سیکس کر لیا جس کا کوئی ریشنل ریزن نہیں تھا، نہ نقصان تھا، نہ انسانی نسل پہ کوئی مسئلہ تھا، نہ وہ جرم تھا۔ غرض یہ کہ کوئی ریشنل ریزن آپ کے پاس نہیں تھا، لیکن پھر بھی آپ نے اس کو سخت ناپسند کیا۔ چاہے آپ کوئی سے بھی مسلمان ہو یا کرسچن ہو، آپ اس کو ناپسند کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ مورالٹی کا بہت گہرا تعلق ہوتا ہے جذبات کے ساتھ۔ یہ بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتی ہے آپ کے جذبات کے اوپر، اور جذبات ڈیپینڈ کرتے ہیں ثقافت اور کلچر کے اوپر۔ جب ہیومن بینگز ایک ساتھ رہتے تھے تب انہوں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ بہن بھائی یا ایک ہی ماں کے ماں باپ کی اولادیں جو ہیں وہ آپس میں سیکس نہیں کرتی۔ ایک جینیٹک اباہ تھا ان کے اندر، کیونکہ ایولیوشن میں جینز کو آگے لے کے جانا ہوتا ہے، تو یہ ایک ایولیوشنری پریکاشن تھی، یعنی کہ ایولیوشنری ایک ذریعہ تھا جینیٹک مٹیریل کو خراب ہونے سے بچانے کے لیے، کہ بہن بھائیوں میں یا فرسٹ کزن میں اٹریکشن نہیں ہوتی۔ پھر وہ فرسٹ کزن والی بات ختم ہو گئی ابراہیمی مذاہب کے آنے کے بعد، کہ وہ آپ فرسٹ کزن سے بھی اب کرتے ہیں وہ، لیکن وہ ثقافتی ہے۔ جو فرسٹ کزن میرج سے جو ڈسکسڈ ہے، جو ناپسندیدگی ہے، وہ ان ملکوں میں جو دوسری تیسری نسل کے مسلمان پیدا ہوتے ہیں ان کے اندر ہوتی ہے۔ وہ اپنی فرسٹ کزن سے شادی نہیں کرتے، لیکن آپ انڈیا پاکستان چلے جائیں تو ایک بہت عام بات ہے۔ تو یہ ثقافتی بات تھی جس نے اس کو ختم کر دیا۔ لیکن ایولیوشنری طور پہ ہم اپنی ماؤں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ یا بھائیوں کے ساتھ، فرسٹ کزن کے ساتھ جنسی کشش محسوس نہیں کرتے۔ تو یہ وجہ ہے کہ آپ کو یہ برا لگ رہا ہے۔ یہ جذباتی بات ہے، ایموشنل بات ہے، یعنی یہ ایک ایموشنل مورالٹی کا پارٹ ہے، یہ آبجیکٹیو مورالٹی نہیں ہو سکتی۔ تو اگر مورالٹی ایموشنل ہے، ایولیوشنری ہے، تو وہ آبجیکٹیو نہیں ہو سکتی۔ تو یہ کہنا کہ مورالٹی خدا کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے، یہ بالکل ہی ایک بیوقوفانہ بات ہے۔ چلیے میں یہاں پہ ویڈیو ختم کرتا ہوں۔ میں دوبارہ یاد دلا دوں کہ میں نے یہ ایک سوال کا جواب دیا، یہ اخلاقیات پہ میرا لیکچر نہیں ہے۔ اس کے لیے آپ کو تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا، کیونکہ ابھی کافی کام جو ہے وہ باقی ہے جو مجھے کرنا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں کچھ دنوں میں نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔